آفاق فاروقی آپ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. آج بہت عرصے بعد پھر کہہ رہا ہوں کہ سبسکرائب بھی کر لیا کریں جو لوگ نئے آ کے پروگرام دیکھتے ہیں، اور جو پرانے ہیں انہیں پروگرام اچھا لگتا ہے تو لوٹ کر بار بار آتے ہیں. تو شیئر کر لیں لوگوں تک، شاید یہ اذان جو صحرا میں دی جا رہی ہے نخلستانوں تک بھی پہنچ سکے. اینی وے، موضوع یقیناً توشہ خانہ ہے. خان صاحب کے دعوے وعدے، دوسری طرف کے حملے، جنگ جیو کی لڑائی، عدالت کے اعلانات، اور ساتھ میں آرمی ایکٹ جس پہ توشہ خانہ چھا چکا ہے، حاوی آ چکا ہے، اور اصل خبر پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اور شہباز شریف کیوں کرنٹائن میں ہے، اس پہ بات کریں گے یقیناً. اور لانگ مارچ اس پہ مختصراً. اور یہاں کا میں ٹوٹل اتنا بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 24 میں پریزیڈنسی کے لیے دوبارہ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے زیادہ تر گورنر جو ان کی آشیرواد سے کھڑے ہوئے تھے، سینیٹر، اور ہاؤس میں، لوئر ہاؤس میں جو مڈ ٹرم ابھی ہوئے اس میں ہارے ہیں. پھر ریپبلکن میں ان کے خلاف لڑنے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں. ایک تو شاید میرے خیال میں ورجینیا کا ہی گورنر ہے. تو دیکھیں اب اتنا آسان نہیں رہا ان کا لوٹنا. ان کی یقیناً میڈیا پریزنس بہت بڑی ہے اور ان کا بڑا امپیکٹ ہے. 4 سال کی پریزیڈنسی اور بڑے کام بھی کیے انہوں نے. وہ دنیا کا واحد پہلا سیاستدان ہے جس نے اپنے عوام سے جو وعدے کیے اپنے ووٹر سے وہ پورے کیے. کوئی مانے کوئی نہ مانے، نظریاتی مخالفت اپنی جگہ، مگر وہ پہلا سیاستدان کہنا چاہیے. وہ اصل سیاستدان تو نہیں ہے، صنعت کار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ویلدی میں پرسن ہیں. وہ جس نظریے کے نام پر آئے وہ کام پورا کیا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. جو میں دوسری خبر دیکھ رہا تھا ابھی ہاں، ویدانت پٹیل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، انڈین امریکن. انہوں نے کہا کہ ایک پراسپیکٹ، ایک پیسفل پاکستان امریکہ کے حق میں ہے اور امریکہ کے مفاد میں ہے، اور یہی خطے کے اور دنیا کے مفاد میں بھی ہے. ہم جمہوری اقدار وہاں پر پرامن جو پراسپیرٹی ہے اس کی حمایت کرتے رہیں گے. تو یاد ہے میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ غور کیجیے گا کہ ایک منتشر پاکستان کس کے حق میں ہے، روس، چین کے، انڈیا کے یا امریکہ کے. تو آج امریکہ نے اس کا جواب دے دیا ہے. اس پہ غور کرتے رہیے گا آپ لوگ. اب آتے ہیں توشہ خانے کی طرف. دیکھیں میرا سٹانس پہلے سمجھ لیں. 75 سال میں جس طرح نظام ٹوٹا ہے نا، رسیدیں بنانا، کم قیمت پہ چیزیں خریدنا، یہ چور تو عام پکڑے تو میں اور آپ جاتے ہیں نا، عام لوگ، بڑے لوگ تھوڑی پکڑے جاتے ہیں. یہ جیلیں جو جا کر دیکھ لیں جو بھری ہوئی ہیں وہ سب غریبوں سے بھری ہوئی ہیں. پوری جیلیں. اشرافیہ کا ایک فرد نہیں ملے گا آپ کو. ایک فرد اگر اسے لے بھی جاتے ہیں تو ہاسپٹل منتقل ہو جاتا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے گھڑیاں نہیں بیچی ہوں گی، بڑے بیوقوف ہیں. بس اس میں سوچنے کی بات اتنی ہے کہ ریاست مدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ اس موقع پہ یہ فرمایا، اور انصاف، قانون اور برابری، مساوات، خزانہ لوٹ لیا. اس میں غور آپ یہ کریں کہ کیا ایک ایسے حکمران کو یا کسی بھی حکمران کو، وہ کتنا گیا گزرا ہو، بھوک سے تو نہیں مر رہے تھے نا خان صاحب، کہ ایسے تحفے، نابغیر روزگار، عجوبہ چیزیں کہ جو دنیا میں ایک ہی بنی گھڑی، وہ خان صاحب بیچ کے کھا گئے. کیوں؟ گھر میں فاقے پڑ رہے تھے، روٹی نہیں تھی، بچے کا دودھ نہیں تھا. کہ خان صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں، زیادتی یہ کر رہے ہیں. وہ سچ نہیں بتا سکتے کہ ان کے گھر میں جو خواتین رہتی ہیں، جو اپنے بچے، اپنا شوہر بیچ سکتی ہیں، جو سب کچھ چھوڑ سکتی ہیں، وہ کیا نہیں کر سکتی. عاصم منیر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جنرل عاصم منیر نے، کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. خان صاحب مانتے نہیں ہیں. حالانکہ خان صاحب بیچاروں کو تو مجھے لگتا ہے پتہ بھی نہیں ہے. مگر خان صاحب کے جھوٹ پکڑے جائیں گے اگر وہ مان لیں گے، وہ جو سودا بیچ رہے ہیں وہ مان لیں گے. اگر اس کو جتنا کھودیں گے نا، خان صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. وہ ان کی مرضی سے ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے. اور یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ عدالت جائیں گے،
صاحب آپ تو فائنینشیل ٹائم کے خلاف بھی عدالت نہیں گئے جس نے اتنے خوفناک الزامات لگائے کہ آپ چیریٹی کا پیسہ، شوکت خانم کا، نمل یونیورسٹی کا پیسہ سیاست میں استعمال کرتے رہے. جائیں نا پہلے اس کے خلاف عدالت، مگر آپ نہیں جائیں گے. آپ جنگ و جیو کے خلاف بھی نہیں جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ رسوائی ہی رسوائی آئے گی. اور ابھی تو اگر آپ خاموش ہو جائیں گے، جیسے روز ایک اسکینڈل آتا ہے، ایک دب جاتا ہے، نیا آ جاتا ہے، تو یہ بھی دب جائے گا. مگر عدالت جائیں گے تو بہت رسوائی ہوگی. پھر جانے کیا کیا سامنے آئے گا. وہ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری بھی اسی میں مرج ہو جائے گی. پھر بڑے کچے چٹے کھلیں گے. اور خراب کوئی فائدہ نہیں جھوٹ بولنے کا. آپ ایکسیپٹ کر لیں غلطی ہو گئی، ہوتا ہے، انسانوں سے ہی ہوتا ہے. آپ اگر یہ کہنا بند کر دیں نا ریاست مدینہ اور چوری، چور 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 اور انصاف قانون، 3.5 سال پونے 4 سال میں آپ نے انصاف و قانون کے کسی ادارے پہ کوئی توجہ نہیں دی. انہیں صرف اپنے مقاصد کے لیے جگہ جگہ استعمال کیا. آپ نے تو ثانیہ ساہیوال کے ملزمان کو بھی چھوڑ دیا تھا جنہوں نے کھلے عام مرڈر کیا، اور معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کا. کیونکہ خطرہ آپ کے بچوں کو تو خصوصی پروٹوکول ملتا ہے نا. وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، آپ سے ملنے بھی آتے ہیں، تو پریزیڈینشل اور پرائم منسٹر پروٹوکول ان کے ساتھ چلتا ہے. کیونکہ اشرافیہ کے بچے ہیں نا، کسی غریب کے بچے تھوڑی ہیں جو سسک کے مر جائیں روٹی کے پانی کے بغیر. میں آپ لوگوں کو بس ایک بات سمجھاتا ہوں، یہ سب چور ہیں اور ایک جیسے چور ہیں، ایک سے زیادہ ایک گھٹیا ہے ان میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ توشہ خانہ، دیکھیں میں توشہ خانے پر اور بات نہیں کروں گا. واڈا کی گفتگو سن لیں، اس نے تو تصویریں بھی دکھا دیں، وہ عمر رضوان جو بھی ہے، عمر فاروق اس کے ساتھ، کہ یہ کہتے ہیں جانتے نہیں ہیں. شہزیب نے تو واٹس ایپ کی چیٹ بھی دکھا دی نا ہمارے وزیر سابق اطلاعات کی، کہ فوراً بعد شہزیب کے پروگرام میں جب وہ آیا یسٹرڈے، اس کے بعد کی نئی چیٹنگ ہے اور پرانی چیٹنگ بھی ہے. اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کی شہزاد اکبر کے ساتھ بھی ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہی نہیں. اچھا انہیں سب پتہ تھا کہ ان کے 3 بھائی جیل میں ہیں، اور بیوی بیٹیوں کو جعلی کاغذات پہ بلایا. کچھ لوگ تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر کے اس کی بیٹیوں سے تعلقات تھے، خدا نخواستہ. بڑی کہانیاں آئیں گی. اچھا یہ جو عدالت کے دعوے ہیں نا، اس پہ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنا دوں. آپ کے پی ٹی آئی کے بڑے عظیم رہنما احسن اقبال سے 2 دفعہ ہار چکے ہیں، نامور سنگر ابرار الحق، جو ہمیشہ سے سی ڈی پر گاتے ہیں، پیسے لمبے پکڑتے ہیں اور پھر سی ڈی پہ گاتے ہیں. پکڑے جاتے ہیں تب بھی بے شرمی دکھاتے ہیں. کینیڈا آئے ہوئے سنا ہے تو ایک سینئر 2 صحافی بتا رہے تھے کہ وہ سی ڈی پہ گا رہا تھا. لوگوں نے بڑی گالیاں دی مگر وہ باز نہیں آیا، سی ڈی پہ ہی گاتا رہا. کیونکہ اسے پتہ ہے پھنس چکے ہیں، پیسے تو لے چکے ہوتے ہیں. اسٹیج پہ نہیں چڑھتے جب تک پیسے نہیں ملتے، کیونکہ کانے ہوتے ہیں نا کہ اس کے بعد تو پیسے ملیں گے نہیں اگر سی ڈی پہ گائیں گے. اور جب پیسے پکڑ چکے ہوتے ہیں تو جو لانے والا ہوتا ہے وہ پھنس چکا ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے، محترم نے، ابرار الحق نے، میں نام نہیں لوں گا، پاکستان کے ایک بہت بڑے بینک کے پریزیڈنٹ کی بیٹی سے یہاں افیئر میں ایک بچہ پیدا کر دیا. یہ ہم آپ کو 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آلموسٹ. میں نے اس خاتون کا، اس لڑکی کا اور اس بچے کا جو اس وقت 4-5 سال کا ہو چکا تھا، 3 سال کا، تصویر بھی چھاپ دی جو کاپی ہے ابرار الحق کی، لٹرلی کاپی. اور پوری ڈیٹیل چھاپ دی کیسے شروع ہوا. پھر وہ لڑکی بھی جیسے سیتا وائٹ کھڑی ہوتی تھی خان صاحب کے فنڈ ریزنگ کے باہر بچی لے کے، اسٹیرین کو جو آج جمائمہ پال رہی ہیں اور قاسم سلمان کے ساتھ رہتی ہے وہ بچی. تو وہ خاتون بھی اس بچے کو لے کے اس کے فنڈ جو شوز ہوتے تو اس کے باہر کھڑی رہتی تھی، روتی تھی. اس کا میں نے انٹرویو چھاپ دیا. تو مجھے پاکستان سے ابرار الحق صاحب نے دھمکی بھجوائی ایک وکیل کے تھرو کہ اگر آپ نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی تو ہم سو کریں گے. تو میں نے کہا سر آئیے نیو یارک سو کیجئے، آئی ایم ویٹنگ، ڈی این اے کروا لیں پتہ چل جائے گا. تو خان صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کیس میں مطلب آپ یہ دیکھیں ڈھٹائی، کہتے ہیں کہ جی ان کے دور میں 50% توشہ خانے کی قیمت کر دی گئی. پہلے خود 20% پہ خریدا، اور وہ بھی 20% پہ کیسے خریدا کہ اگر ایک ہیرا جو ایک ہیرا کوئی 1 لاکھ کا تھا اسے 1000 کا شو کیا، پھر اس پہ 20% دیا، یعنی 200 روپے. کین یو بلیو اٹ؟ خان صاحب مطلب بے وقوف ہیں، ہم بہت بے وقوف ہیں. مگر اتنے بھی نہیں.
دیکھیں اصل بات ساری کیا ہے کہ وہی بات جو 4 سال پہلے میں نے لکھی، پھر میں ویڈیو میں مسلسل کہتا رہا کہ خان صاحب کے بعد جو ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلنی ہے نا، جب ان کے جھوٹ پکڑے جانے ہیں تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اسٹیبلشمنٹ کو، اور جو مایوسی اور نفرت پھیلے گی نا وہ اس ریاست پہ بوجھ بن جائے گی. آج جس سے بات کریں وہ کہتا ہے تو پھر آفاق بھائی کیا کریں، ان چوروں کو ووٹ دے دیں. نہیں، آپ جواب دیکھیں ان چوروں کو ووٹ دے دیں. اچھا اگر ایک چور کو چھوڑنا ہے تو دوسرے چور کو لے آئیں. مطلب دماغوں کی صلاحیت جو ختم ہو گئی ہے کہ اپنی صفوں سے لوگ پیدا کریں، اپنے جیسے پیدا کریں. سونے کے یا پیغمبر ہم میں سے بھی کوئی نہیں ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں نا، جس ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں، جو تربیت ہوتی ہے، جو بازار کی ڈیلنگ ہوتی ہے وہی ہے ہم میں. مگر ایک خوف ہوتا ہے نا کہ چھوٹے سے مکان میں رہنے والا اگر جم مار کے اظہار الحسن کی طرح، محترم جناب اظہار الحق نام ہے کیا، اظہار الحسن، وہ متحدہ کا پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں اپوزیشن لیڈر ہے کراچی سے، وہ گیا نیو کراچی سے اڑ کے ڈیفینس میں، تو ہر طرف سے تھو تھو ہوتی ہے، پکڑے جاتے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کو غور کرنا ہے، ان باتوں پہ غور نہ کریں کہ کتنے کا تھا کتنے کا بیچا، بس یہ غور کریں کہ کیا ایک حکمران کو بیچنا چاہیے تھا. اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ اس وقت نکلا کیوں اسکینڈل، دوسرے چور کے معاملات کو دبانے کے لیے. وہ ڈیلی میل کی خبر پاپ اپ ہو رہی تھی نا کہ جرمانہ دو یا آ کے جواب دو. وہ جو زلزلہ زدگان کے پیسے کھا گیا، واللہ عالم بالثواب، جیسے خان صاحب کہا مجھے اور آپ کو نہیں، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا پتا، یہ جھوٹ ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ ڈیلی میل کا جو ڈرامہ تھا، جو عدالت کے وہاں کے فیصلے تھے کہ ہمارے لیے پرائم منسٹر اور ایک عام آدمی بالکل برابر ہے، پیش ہونا ہوگا یا اتنا جرمانہ ہوگا 30,000 وٹ ایور داماد کو رہنے ملا کے، اس پہ گندے ہو رہے تھے محترم پرائم منسٹر صاحب. پھر ساتھ میں آرمی ایکٹ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے جی؟ کہ جی پرائم منسٹر کسی کو بھی، آرمی کے ریٹائر ہونے والے افسر کو، چھوٹے سے چھوٹے اور آرمی چیف تک جسے چاہے، بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے یا بغیر کسی امینڈمنٹ کے آئین میں اسے ایکسٹینشن دے سکتا ہے اور جتنا عرصے چاہے روک سکتا ہے. بھائی اس موقع پہ کیا ضرورت پیش آ گئی، کسے روکنا ہے؟ کہ جناب کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ این ممکن ہے کہ عاصم منیر کو روکنا ہو، کیونکہ جانے والے باجوہ صاحب نے تو انکار کر دیا کہ وہ تو اپنی مدت سے پہلے نہیں جائیں گے، اور اگر وہ مدت سے پہلے نہیں گئے تو 26 نومبر کو عاصم منیر جو ہیں ریٹائر ہو جائیں گے. غلط، بالکل غلط. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی نواز فیملی نے جہانگیر کرامت کو، یہی سچویشن تھی تو جانے والے چیف کے مدت پوری ہونے سے بہت پہلے اعلان کر دیا تاکہ اسے یہ پرابلم فیس نہ کرنا پڑے کہ نامینیٹ ہو چکا، وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر پریگیٹو موجود ہے پرائم منسٹر کے پاس کہ وہ کسی بھی افسر کو بغیر کسی امینڈمنٹ کے، بغیر کسی عدالت سے کوئی ڈیسیجن لیے، بغیر پارلیمنٹ میں جائے، یہ پریگیٹو ہے کہ 2 سے 15 دن سے 2 مہینے کی ایکسٹینشن دے چکا ہے. میں بہت پہلے آپ کو اس پروگرام میں بتا بھی چکا ہوں کہ یہ نیو میڈیا رپورٹس ہیں، اور عامر میر نے یہ خبر آج سے 1 مہینے پہلے فائل کی تھی، موجود ہے یہ، اور عامر میر یہ خبر ایسے فائل نہیں کر سکتے. تو کس کے لیے؟ عاصم منیر کے لیے تو نہیں ہو رہا، انہیں ایکسٹینشن دے دیں 2 مہینے کی، 15 دن کی. تو پورا شبہ یہی ہے کہ محترم نہیں جا رہے، وہ جا کے بھی نہیں جا رہے، وہ جو الوداعی پارٹیاں کھا رہے ہیں. مگر کہیں میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، پہلے بھی کہا کہ وہ کہیں بیہیو نہیں کر رہے کہ وہ جا رہے ہیں، وہ کوئی الوداعی ورڈ نہیں کہتے، وہ کوئی اپنی ڈائنیسٹی کا، لیگیسی کا، کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں کرتے اور نہ لکھتے. نہ میں نے تو آپ کو یہی بتایا تھا کہ اب 4-5 دن سے تو ISPR کی ویب سائٹ پہ بھی کچھ موجود نہیں ہے، بس ایک دفعہ کہہ کے بات ختم ہو گئی. اور پھر ہر طرف خاموشی ہے، ہر طرف. میں نے اپنے ایک انتہائی مستند ذرائع سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ خبر ڈان میں چھپی ہے آرمی ایکٹ کی، تو انہوں نے ایک لفظ میں ایسے فارغ کر دیا کہ کچرا، مطلب کچھ نہیں ہونے جا رہا. تو پھر ڈیلی میل ہے کہ بھائی کوارنٹائن کر کے بھی پڑ گئے، جواب نہ دینا پڑے، کوئی سوال نہ کر سکے. پھر توشہ خانہ آ گیا، لے کے کون آیا سب کو پتہ ہے، وہ کن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہاں تو لابی ہیں نا. افتخار چودھری کو تحریک عدلیہ کی یاد ہے آپ کو،
کون سب سے آگے تھا اور کس کا کھیل تھا؟ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک بحالی جمہوریت ہے، یہ قانون انصاف کی آزادی کے لیے کام ہو رہا ہے، عدالتوں کی انڈیپینڈنسی کے لیے ہو رہا ہے. مگر فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا تھا فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، یہ فوج کا ہی کھیل تھا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت مسترد ترین پاکستان کے سوشو پولیٹیکل سائنٹسٹ سے باتیں کرنے کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں باجوہ کو اگر ایکسٹینشن دی تو پھر اندر گولی چلے گی، اور جو باجوہ کو تسلی دے رہے ہیں اور جنہوں نے تھپکی دی ہے وہ یقیناً اس ملک میں بڑا انتشار دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا، لالچی کو مارتا ہے جھوٹا. لالچی کی مار ہمیشہ جھوٹے سے پڑتی ہے، اور جھوٹے کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ تو جو بھی تسلی دیتا رہا ہے، دے رہا ہے، اور جہاں جہاں سے بھی تھپکی دی گئی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وی آر ود یو، وہ سمجھ لیں کہ وہ اندر گولی چلوانا چاہتا ہے. ڈویژن سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں. جب تک بھئی کیا ایسی ایمرجنسی ہے کہ یہ محترم رکیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا رکیں گے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، یاد رکھیے گا، آئی ایم دا اونلی ون اینڈ آئی ایم دا فرسٹ جس نے یہ بات سب سے پہلے کہی کہ میرا دل نہیں مانتا کوئی. میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، مگر میرا دل نہیں مانتا یہ جا رہے ہیں، اور اب بھی نہیں ہے. ابھی میرے ایک دوست نے کہا کہ کسی سے پوچھا تو پھر کون آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جا رہا ہے؟ اچھا گو کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ عاصم منیر کو پروٹوکول بھی دے دیا گیا ہے، جیمر والی گاڑیاں اور جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا وہ سب مل چکا ہے. مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو بھی ملتا ہے. یو نیور نو، یہ کہتے ہیں نا یہ لاٹو کے لیے کہ یو نیور نو، تو کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے. مگر توشہ خانہ اس لیے لایا گیا ہے کہ سب کو پتا ہے یہ سب چور ہیں نا، سارے کے سارے. تو بات یہ ہے، آپ لوگ غور کریں اس ساری صورتحال پر، آپ سوچیں بیٹھ کر، آپ غور کریں. یہ جینے کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک برائی کو چھوڑ کر دوسری برائی کو پکڑ لیا جائے اور یہ کہا جائے، یہ لاجک، یہ فلسفی غلط ہے مکمل کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. نہیں، اگر دشمن کا دشمن بھی ذلیل ہے، رسوا ہے، اور وہ بھی کمینہ ہے تو وہ دشمن ہی ہے. آپ کوئی وہ جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، بارڈر سرحد نظریاتی لڑائی، اس میں بھی خیال رکھتے ہیں کہ اگر دشمن کا دشمن کمینہ ہے تو اگر آپ جنگ اپنے دشمن سے جو اس کا بھی دشمن ہے جیت گئے تو وہ کل آپ کے ساتھ کیا کرے گا. میں تو صرف آپ کو اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں، جو دیکھتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں وہ شیئر کر لیتا ہوں. میرا یقین کامل ہے کہ ریاست مدینہ اس طرح کے لوگ نہیں بنا سکتے، اور نہ معاملہ ان کے کنٹینیوشن سے حل ہونے جا رہا ہے جو موجود بیٹھے ہیں. کہنے والے تو اب یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سن لیا ہوگا کہ بی بی نہیں آئے گی جب تک ریٹائرمنٹ نہیں ہو جاتی، نیا آرمی چیف نہیں ہو جاتا. بی بی سے مطلب مریم نواز اور نواز شریف بھی فوراً آ جائیں گے. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زرداری تیرا کھیل مک گیا، میں کہہ رہا ہوں ان سب کا کھیل مک گیا ہے. پاکستان ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہے اور ایک ایسے دروازے پہ کھڑا ہے جہاں سے انقلاب کے ساتھ تباہی بربادی ایک ساتھ کھٹکھٹا رہے ہیں. کون پہلے آئے گا یہ آپ نے طے کرنا ہے. اللہ حافظ.